بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ماخذ دین کے حوالے سے غامدی صاحب کے موقف کو جاننے کی کوشش کر رہے تھے جی، اور اس ضمن میں ہم نے گزشتہ نشستوں میں چند اصطلاحات کو ڈسکس کیا تاکہ ان کے مفاہیم اور مدعا کے اعتبار سے ہم ایک پیج پر ہوں، کیونکہ وہی اصطلاحات ہماری گفتگو کا آئندہ موضوع بننے والی تھی، اور یہ ہم اپنی گزشتہ نشستوں میں کر چکے ہیں۔ اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم باقاعدہ ماخذ دین کی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح باقی تمام معاملات میں غامدی صاحب ایک انفرادی رائے رکھتے ہیں، اکثر معاملات میں، اچھا اسی کیا طرح آپ نے درستی کر دی، ہاں جی، اور نہ تو اکثر ہر میں اکثر میں بلکہ اکثر بھی کہنا تھوڑا سا تجاوز ہی ہے، لیکن چلیے نہیں، یہ میں دوسرے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ٹھیک ٹھیک۔ ہوں عوام کے۔ ہوں، تو اس معاملے میں بھی غامدی صاحب کی رائے جو ہے وہ انفرادی ہے، اس میں انفرادیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو روایتی علماء ہیں وہ ماخذ دین کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ دین کا ماخذ وہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، صحیح۔ اس کو قرار، یہ چار چیزیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں جب وہ سنت کی تفصیلات بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ حدیث کو بھی لے آتے ہیں، گویا کہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ اب غامدی صاحب کی تعریف تھوڑی سی فرق نہیں ہے، وہ بالکل آغاز سے ہی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، کہنے کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آج تک یہ بات کسی نے نہیں کی۔ اس سے آگے والی بات اس سے بھی زیادہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ دین جس کا وہ تنہا ماخذ ہے یہ ہمیں ان سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صورتوں میں ملا ہے۔ وہ 2 صورتیں پھر کیا ہیں؟ وہ ہیں قرآن اور سنت۔ یعنی کہ وہاں پر ماخذ کی ابتدا ہی قرآن اور سنت سے ہو رہی ہے، یہاں پر ماخذ کی ابتدا تنہا ماخذ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کے بعد قرآن اور سنت اس ماخذ کی دین کی 2 صورتیں ہیں۔ اب یہ تو ایک ہوگی بڑی پکچر میں۔ مزید تفصیل کے لیے میں میدان کوٹ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ جی جی۔ غامدی صاحب فرماتے ہیں، یہ اصول مبادی فرماتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسان کو دی۔ صحیح۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا صفات ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی ہے، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین قرار پائے۔ صحیح۔ اس بات سے اتفاق اور اختلاف کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس انفرادی طرز عمل کی وجہ کیا ہے، کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس دین کی بنیادی ڈیفینیشن، کہ ایک طالب علم دین کے بارے میں سب سے پہلا سوال یہی کرے گا کہ بھئی دین کے ماخذ کیا ہیں، اس ڈیفینیشن میں بھی یہ بہت زیادہ انفرادی رائے کے اوپر کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس پر میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے ماخذ بتائے ہیں، مثلا آپ نے بتایا کہ اجماع ماخذ ہے، اسی طرح قرآن مجید ماخذ ہے، سنت ماخذ ہے، اجماع ماخذ ہے، اور چوتھا آپ نے قیاس بتایا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ یعنی جو بھی اہل علم ان کو ماخذ کے طور پر بیان کرتے ہیں تو کوئی دلیل تو دیتے ہیں نا، تو جو دلیل ان کے پاس ہوگی وہی کسی اور کے پاس ہوگی۔ تو کہنے کا یعنی یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، یعنی کوئی آپ کو کاؤنٹر کرنا مقصد نہیں ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اصل میں اہل علم کا نقطہ نظر ایسا ہی ہے، دین کے ماخذ کے طور پر، شریعت کے ماخذ کے طور پر بالعموم، اس میں تھوڑا سا علماء کے اندر اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بالعموم یہی 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ پہلی جو 2 چیزیں ہیں قرآن مجید اور سنت، ان کو اولین حیثیت حاصل ہے، اور باقی اجماع اور قیاس اس کے ماتحت آتے ہیں، یہ بات بھی اسٹیبلش ہے۔
تو اس اعتبار سے دیکھیے تو پرائمری ماخذ ان کے نزدیک بھی قرآن مجید اور سنت ہی بنتے ہیں، یعنی جو میری انڈرسٹینڈنگ علماء کی جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں تو میری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اب میں جواب کی طرف آتا ہوں کہ یہ اس کو کوئی انفرادی معاملہ کہنا شاید ٹھیک نہیں ہوگا ایک زاویے سے، اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ میرے نزدیک یہ کوئی حقیقی اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ غامدی صاحب کوئی اور بات کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو علماء سلف ہیں یا اس کے بعد آج تک کی امت کے جو علماء ہیں یا امت جس نقطہ نظر پر کھڑی ہوئی ہے وہ کوئی اور بات کہہ رہی ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی وہی بظاہر الفاظ کا بہت فرق ہے۔ میں اسی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اصل میں الفاظ کا فرق، اس کے لیے میں لفظ جس کے لیے آپ نے لفظ الفاظ کا فرق بولا ہے، میں اس کے لیے جو بات کہوں گا کہ یہ پریزنٹیشن کا فرق ہے، یعنی پریزنٹیشن کا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دین ہے، یہ سبھی علماء مانتے ہیں، غامدی صاحب بھی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دین ہے، یہ سبھی علماء مانتے ہیں، یہ غامدی صاحب بھی مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تقریر و تصویب جو ہے وہ دین ہے، اس کو علماء بھی مانتے ہیں اور غامدی صاحب بھی مانتے ہیں۔ تو نبی دین کہاں سے پھوٹا ہے، دین کہاں سے اخذ ہونا ہے، دین کو کہاں سے لیا جانا ہے؟ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو دین کا ماخذ مان لیا ہے، یعنی حقیقت اسی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ غامدی صاحب کی اس پریزنٹیشن پر اہل علم کی طرف سے اس طرح کا کوئی نقد سامنے نہیں آیا، یعنی جس طرح کا نقد ان کی بعض دیگر تحقیقات پر سامنے آیا ہے، اس پر کوئی اس طرح کا نقد سامنے نہیں آیا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے اور بڑی دلچسپ حقیقت ہے، اور اس کی وجہ میرے اس پر نقد نہیں ہاں اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ در حقیقت غامدی صاحب جو ہیں وہ اسی کو اپنی جوہری اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ چلیے ٹھیک ہے کہ فرق صرف پریزنٹیشن کا ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا پڑی؟ ایک نئی پریزنٹیشن، اگر فرق کوئی نہیں پڑنا، اگر بات وہی ہے، مدعا وہی ہے، مفہوم وہی ہے، اس کے پیچھے فکر وہی ہے، تو الفاظ کو تبدیل کر کے پریزنٹیشن، جیسے آپ نے کہا کہ پریزنٹیشن کو چینج کر کے گویا کہ بالکل نئی پریزنٹیشن بنا دینا، اس کی کوئی ضرورت تو ان کو محسوس ہوئی ہوگی؟ نہیں، ایک تو جیسے کہ میں نے ظاہر ہے کہ پریزنٹیشن کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، یعنی جب آپ مثال کے طور پر اس کمرے کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ ان چیزوں کی پوزیشن تبدیل کر دیں، کمرے کی حیت، کمرے کی ساخت، یعنی آپ کس چیز کو اوپر رکھ رہے ہیں، کس چیز کو نیچے رکھ رہے ہیں، یہاں کچھ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہاں پڑھی ہوئی ہیں، یہاں پڑھی ہوئی ہیں، تو جیسے ہی آپ پوزیشننگ چینج کرتے ہیں، آپ پریزنٹیشن چینج کرتے ہیں، آپ الفاظ میں تبدیلی لاتے ہیں، تو اس کا ایک فرق تو پڑتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں پریزنٹیشن کی اہمیت ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت غیر معمولی اہمیت ہو جاتی ہے، اور اس پریزنٹیشن کی بھی میری انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے بہت غیر معمولی اہمیت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غامدی صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے پریزنٹیشن اس طریقے سے کر دی ہے کہ دین کے حوالے سے اب بہت متعین صورتحال سامنے آ گئی ہے، یعنی ہمیں جو اگر کوئی اس میں کوئی خیال پیدا ہو سکتا تھا تفریق کا یا اس طرح کی کسی اور چیز کا، تو ایک کنسنٹریٹڈ پریزنٹیشن سامنے آ گئی ہے۔ میں اس کو لیکن اس کے لیے میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کیوں کیا گیا، پھر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اصل میں اپنا فہم یا اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں۔ غامدی صاحب سے آپ اس پر بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زاویہ نظر سے یا جس بنیاد پر انہوں نے جو بات کی ہے تو وہ اس میں اپنے دلائل ضرور پیش کریں گے، لیکن میں نے جو کچھ سمجھا ہے اس کے لحاظ سے تو سب سے پہلے ہم کتاب کو دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے اس کتاب کے اس حصے کو پڑھا ہے، تو اس حصے کو پڑھتے ہوئے اگر آپ وہ پڑھیے کہ اس کے بعد انہوں نے دلیل دی ہے، اس کی دلیل دی ہے، تو دلیل کو ذرا پڑھیے گا، کیا دلیل دی؟ سورہ جمعہ کی آیت جی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ بھی پڑھ دیجئے۔ کہ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مفہوم بھی ذرا بتا دیجئے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مثلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام نازل ہوا،
اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے ایک انسان کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اور اپنی کتاب، اپنا کلام اس پر نازل کر کے خود اسی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ پڑھ کر اس کا مفہوم مدعا بھی لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کا تزکیہ نفس، ان کی اصلاح بھی وہ خود کرے، اور قانون، حکمت، شریعت، اس کی تعلیم بھی وہ دے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا یہ نہیں نکلتا؟ یعنی اس آیت سے ذرا مجھے بھی دکھائیے گا کہ نتیجہ کیا اس آیت سے یہ نہیں نکلتا کہ دین کا تنہا ماخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ ڈسکس کیا تھا کہ کسی ہستی سے جب کوئی چیز صادر ہوتی ہے تو وہ کن صورتوں میں صادر ہوتی ہے؟ قول، فعل، تقریر، تصویب۔ تو قول، فعل، یہی انہوں نے جملہ لکھا ہے، اس کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے بہت زبردست طریقے سے پڑھا ہے۔ یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی، اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے وہ، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے۔ جس چیز کو وہ دین حق قرار دیں گے وہ دین قرار پائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دین قرار نہیں پائے گی۔ دلیل کیا دی ہے کہ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے، جو یعنی ساری بات کس کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ شخصیت کے حوالے سے ہو رہی ہے، ہستی کے حوالے سے ہو رہی ہے، جو کیا کرتا ہے؟ ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور اس کے لیے انہیں قانون یعنی شریعت کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی پورے کے پورا دین کا کنٹینٹ کا ایک خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کا ریفرنس کون ہے، کون سی ہستی اس کا ریفرنس ہے، کہاں سے وہ سب کچھ پھوٹ رہا ہے یا کہاں سے مل رہا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ بالکل، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نص کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو ان کی پریزنٹیشن ہے وہ قرآن مجید کے بیان کے لحاظ سے زیادہ صائب ہے، زیادہ بہتر ہے اس کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ اصل میں دین گھوم رہا ہے، دین پیش کیا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر یا امت کے اندر یا مسلمانوں کے یا انسانیت کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اصل میں ہم قرآن مجید کہتے ہیں کہ وہ کن کے ریفرنس سے دین قرار پاتا ہے؟ حضور کے ریفرنس سے دین قرار پاتا ہے۔ سنت کن کے ریفرنس سے دین قرار پاتی ہے؟ حضور کے ریفرنس سے دین قرار پاتی ہے۔ حدیث کن کے ریفرنس سے دین قرار پاتی ہے؟ حضور کے ریفرنس سے دین قرار پاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ دین ہی ہیں، اور کس لیے دین ہیں؟ اس لیے دین ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوئی ہیں، آپ کے قول، فعل اور تقریر و تصویب سے صادر ہوئی ہیں۔ قرآن مجید اصل میں نبی کریم سے پہلے نہیں کھڑا ہوا، یہ بات غور کیجئے گا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں کھڑا ہوا، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کھڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو آپ کی زبان پر جاری ہے، تو جس ہستی کی، جس شخصیت کی زبان پر جاری ہوا تو ماخذ تو وہ ہوا نا، ان کی زبان سے وہ چیز پھوٹ رہی ہے۔ تو اس لیے قرآن کا ماخذ بھی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سنت کا ماخذ بھی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے جو عملی زاویے سے میں محسوس کرتا ہوں، لیکن اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے، اس پر کوئی کویسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، کویسچن نہیں، تھوڑی سی بات واقعی واضح ہو گئی کہ وہ جو شروع میں ہم نے ایک بات کی تھی کہ کسی شخصیت سے کسی علم کا صدور ہونا، یعنی کہ کوئی بات، کوئی چیز کسی شخصیت سے صادر ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ پریزنٹیشن ٹھیک ہے کہ قرآن اگر ماخذ ہے بھی تو بھی اس کا صدور تو ان سے ہوا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک مجرد کلام کی حیثیت میں الگ تھلگ کہیں پہ پڑھا تھا اور پیغمبر ایک الگ شخصیت تھی، اس نے آ کر اس کی تعلیم دی، نہیں، اس کا صدور ہی اسی زبان سے ہوا ہے قرآن۔ تو اس سے ایک اور بات کلیئر ہوئی کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں ایک بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم بھی قول رسول کی حیثیت سے ملا ہے یا قول رسول کی صورت سے ملا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ مجھے اتفاق نہیں ہے،
لیکن اگر اس پریزنٹیشن کے اینگل سے دیکھیں، اس تناظر میں دیکھیں تو بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن ہمیں مصحف کی شکل میں تو نہیں ملا، کسی پہاڑ پر نازل نہیں ہوا، یہ پہلے سے موجود نہیں تھا، تو یہ زبان نبوت سے ہی جاری ہوا ہوا کلام ہے۔ بالکل تو صحیح اس اینگل سے دیکھیں تو یہ قول رسول ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کلام اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں جس صورت میں ملا ہے وہ زبان نبوت سے جاری ہونا، اور اس کی خود قرآن کے اندر بھی گواہی ہے۔ وضاحت آ گئی ہے۔ تو یہ اگر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، بہت آپ نے اس میں بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس کو یہاں سے لیا ہے، کہ یہ اصل میں جو ہماری پچھلی گفتگو تھی اس سے بھی ایک طریقے سے یہ بات ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، یہ میچ کر جاتی ہے۔ ایک اور چیز اگر آپ اجازت دیں تو اس پہلو سے میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز یہ ہے کہ اصل میں یہ بالکل میں اپنے زاویے سے اس کو دیکھوں کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، وہ یہ کہ جیسے ہی میں یہ تصور کرتا ہوں، اچھا پہلے میں یہ تصور اپنے واقعے کے حوالے سے ایک سوال آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب وہ زمانہ رسالت میں موجود ہیں، ان کے لیے ماخذ دین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کے لیے ماخذ دین کون ہے؟ ایسا ہی سب کے لیے، سب کے لیے، حضرت علی کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، تمام صحابہ کے لیے ماخذ دین کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غامدی صاحب نے کیا ہے، مجھے اٹھایا ہے یہاں سے اور دربار رسالت میں لے جا کر بٹھا دیا ہے۔ یعنی وہ زمانہ جو تھا، وہ زمانہ اصل میں وہ ایک گیپ پیدا کرتا ہے، ایک نفسیاتی گیپ پیدا کرتا ہے، تو وہ نفسیاتی گیپ ختم ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ یعنی میں اس جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا براہ راست دین اخذ کر رہا ہوں ایک اعتبار سے، یعنی کیونکہ میرے لیے ماخذ کی حیثیت وہ ہیں، ایسے ہی میرے لیے وہ ماخذ کی حیثیت ہیں کہ جیسے سیدنا ابو بکر کے لیے تھے، جیسے صحابہ اکرام کے لیے تھے، جیسے سیدنا عمر کے لیے تھے، سیدنا عثمان کے لیے تھے، سیدنا علی کے لیے تھے، سیدنا معاذ کے لیے تھے، جیسے ان کے لیے آپ کا بولنا دین تھا، آپ کا قول دین تھا، آپ کا عمل دین تھا، اسی طرح آپ کا قول، فعل، تقریر و تصویب کی تمام جو مختلف صورتیں ہیں وہ دین تھی، اسی طرح اب میرے لیے بھی یہی صورتحال ہے۔ تو جیسے ہی میں یہ اپنے ذہن میں لے کے آتا ہوں تو اصل میں پیغمبر میرا انٹریکشن، میرا تعلق اصل میں اپنی اصل کے لحاظ سے پیغمبر کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ قائم ہوتا ہے تو اب پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، جیسے کہ صحابہ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سنت ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پریزنٹیشن نے میرا اپنے پیغمبر کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جہاں سے دین کا صدور ہو رہا ہے اور گہرا تعلق اسٹیبلش کیا ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ فہم کے لحاظ سے بھی آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ دین محض کچھ عقلی اکتشافات کا نام نہیں ہے۔ یعنی ایمان جو ہوتا ہے وہ ایمان تو میرے دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایمان اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی ذات پر بحیثیت نبی، ان کی رسالت پر ایمان لے کے آ رہا ہوں، ان کی نبوت پر ایمان لے کے آ رہا ہوں، تو کس پر ایمان لے کے آ رہا ہوں؟ میں ہستی پر ایمان لے کے آ رہا ہوں، میں شخصیت پر ایمان لے کے آ رہا ہوں، میں ذات پر ایمان لے کے آ رہا ہوں، میرا ان کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، سموتات کا تعلق ہے۔ تو یہ سارے تعلق میرے ان کے ساتھ، جیسے ہی میں ماخذ دین کی پریزنٹیشن پر کھڑا ہوتا ہوں آ کے، تو سارے کے سارے تعلق زندہ ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے تعلق جو ہیں وہ ایک طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، نمایاں طور پر وہ مجھے محسوس ہونے لگ جاتے ہیں وہ سارے تعلقات۔ ورنہ تو اصل میں قرآن کی اطاعت کر رہا ہوں، بجا قرآن ہی کی اطاعت کرنی ہے مجھے، لیکن جیسے ہی میں پریزنٹیشن یہ دیتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اطاعت کے اندر میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اچھا، اسی پریزنٹیشن کے حوالے سے یا اسی پریزنٹیشن کی تائید کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک نقطہ آیا ہے، آپ اجازت دیں تو میں عرض کرتا ہوں۔ غامدی صاحب کا ایک لفظ اس ڈیفینیشن میں، اس کا مفہوم، اس پر میں نے دقت نظر سے غور کیا اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک روایت کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، یہ صرف انہی کی ہستی ہے جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکے گی۔ اس میں شروع میں جو بات شروع کرتے ہیں نا کہ
دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب یہ لفظ اب یعنی کہ ناؤ، فرام ناؤ، اس سے مجھے وہ سارا نقطہ پیدا ہوا. اس پر میں نے کافی غور کیا ہے. یہ اب سے مراد کون سا دور ہے؟ یہ مطلب اب سے مراد فرام ناؤ ٹل ایک غیر معینہ مدت، قیامت تک، اب سے لے کر قیامت تک. تو جب غامدی صاحب یہ کتاب لکھ رہے تھے، کیا وہ دور اس وقت شروع ہوا تھا؟ یہ اب سے مراد ان کی کیا ہے؟ میرے نزدیک اس اب سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت ہے. اس کے بعد سے لے کر قیامت تک اب سے یہ مراد ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس کی وضاحت کے لیے میں ابھی نہیں، یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ یعنی اب سے مراد ظاہر ہے کہ وہی زمانہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے جانے کے بعد ختم نبوت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہو گیا، اور یہ طے ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، حضور پر اس سلسلے کو تمام کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ سارے کا سارا اب ہے، یعنی کہ اب. اور چونکہ لیکن یہاں چونکہ غامدی صاحب چونکہ پریزنٹیشن یہ کر رہے ہیں آج کے پرسن سے مخاطب ہیں نا، تو وہ آج کے پرسن سے مخاطب ہیں، تو وہ اب کا لفظ اس سے مخاطب ہو کر بول رہے ہیں. لیکن اس کو آپ لے کے جائیں گے پیچھے، یعنی اس وقت سے لے کر آج تک لے کے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ تھے؟ آمد سے پہلے؟ آپ کی آمد سے پہلے تو آپ ماخذ نہیں تھے نا. نہیں تھے. یعنی آج سے 1400 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، یا 1500 سال پہلے کا جو زمانہ ہے، یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اس وقت تو آپ ماخذ نہیں تھے نا. ہر دور میں وہاں وقت کا رسول یا پیغمبر جو ہے وہی دین کا ماخذ ہے. تو لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ ہو گیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب قیامت تک کے لیے دین کا ماخذ ہے. یعنی کہ اب والا جو دور ہے وہ ہم دونوں کے درمیان مشترک ہے. لیکن میں نے اس کو جس اینگل سے سمجھا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ابھی آپ نے فرمایا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کے لیے دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. اس وقت یہ ڈیفینیشن نہیں تھی کہ 2 صورتیں ہیں اس کی، وہ قرآن ہے اور سنت ہے، وہ اس طرح نہیں تھا. وہ پہلے والی پریزنٹیشن تھی کہ تنہا ماخذ والی تھی. یعنی کہ غامدی صاحب کی ڈیفینیشن کا پہلا حصے کا اطلاق اس دور میں ہو رہا تھا. یہ جو اگلی بات ہے نا کہ اب وہ دین ہمیں 2 صورتوں میں ان سے ملا، اس میں مجھے وہ روایت اس کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسند احمد کی. جی جو خطبہ آخری جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے پہلے یہ فرمایا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ غالباً شاید اگلے سال میری یہاں تم سے ملاقات نہ ہو پائے. میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرا مشن بھی مکمل ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی، اس کا دین بغیر کسی اضافے اور کمی کے تم تک پہنچا دیا. اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بنایا، اور صحابہ کو تشویش بھی لاحق ہوئی. ان میں سے کچھ صحابہ روئے بھی، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. تو وہاں آپ نے جو الفاظ کہے تھے، جو مسند احمد کی پوری روایت طویل ہے اس کے اندر، کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. تو یہ جملہ آپ نے اس موقع سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا. صحابہ بھی پہلے یہی سمجھتے تھے کہ یہی وہ ہستی ہے جو دین کا تنہا ماخذ ہے. لیکن کیونکہ آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب میں نہیں رہوں گا، تو میرے بعد کیا ہوگا، یہ ماخذ کس کو بنائیں گے؟ تو وہ جو دین جس کا پہلے آپ تنہا ماخذ تھے، اور وہ ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن اب اس کو کسی مجرد صورت میں بھی تو دے کے جانا ہے. یہ اسکیم طے شدہ تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو وہ جو 2 صورتیں تھیں وہ قرآن اور سنت خود آپ نے ہی متعین کر دی. تو یہ پریزنٹیشن ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ جو حقیقت ہے، یعنی جو حقیقت اس وقت پائی جاتی تھی یا بعد میں پائی گئی یا آج پائی جاتی ہے، اس حقیقت کا بیان ہے. یعنی یہ کوئی اضافی چیز نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. یہ بیان واقعہ ہے.
یہ بیان حقیقت ہے. کیسے حقیقت ہے؟ وہ اس طریقے سے حقیقت ہے کہ فرض کریں کہ یہ روایت ہم تک نہ پہنچی ہوتی، فرض کریں تب بھی تو واقعہ یہی تھا. تب بھی واقعہ کیا تھا؟ یعنی ایک صاحب کوئی اور پریزنٹیشن کر دیتے ہیں، میں یعنی ایک دوسری پریزنٹیشن کرتا ہوں، تو اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پریزنٹیشن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا تنہا ماخذ ہیں، اور آپ سے جو دین ملا ہے وہ کچھ صورتوں میں ملا ہے. نمبر 1 کال کی صورت میں، نمبر 2 فعل کی صورت میں، نمبر 3 تقریر و تصویب کی صورت میں. یہ بھی وہی بات ہے. یعنی پریزنٹیشن کا یہ فرق بھی آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرآن سنت کی صورت میں ملا ہے. اسی طرح کوئی شخص جو اس وقت رائج پریزنٹیشن ہے، وہ کوئی شخص یہ کہتا ہے، یہ صاحب علم یہ کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں پریزنٹیشن کا فرق ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہے ہی کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا، اور یہ مان لیا کہ یہ کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نازل ہوئی ہے، یہ مان لیا، اور اسی طرح یہ مان لیا کہ جو آپ نے عمل دیا ہے یا آپ نے قرآن کے علاوہ جو کچھ دیا ہے تو وہ بھی دین ہے. یعنی قرآن کے علاوہ جو دین کی حیثیت سے دیا ہے وہ بھی دین ہے. جب یہ بھی مان لیا تو پھر اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماخذ دین کی پوزیشن ہے وہ اس کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے، وہ اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. پیغمبر ماننے کے بعد وہ اس کو انڈرسٹوڈ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگے جو بیان کرنا ہے وہ پیچھے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگلی 2 باتوں کو بیان کر دیا جائے. وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، طے شدہ بات ہے، اسٹیبلش فیکٹ ہے. اب تو یہی ہے نا، اب تو اب والی بات، وہ اب لفظ بڑا اہم ہے جی کہ اب یہ 2 صورتیں وہ اسی جگہ پر کھڑی، اسی لیے شروع یہیں سے امت اصل میں کھڑی ہی اس جگہ پر ہے، کھڑی ہی اس جگہ پر ہے کہ دین کا ماخذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا بالفاظ دیگر دین کا ماخذ قرآن مجید ہے، دین کا ماخذ سنت ہے. تو پوری امت اس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے. اچھا، وہ اختلاف اسی لیے نہیں ہے کہ اسی وجہ سے اختلاف والی بات سے کوئی اختلاف کی جسارت کر نہیں سکتا. وہ انڈرسٹوڈ کہہ کے اس کو حذف کر کے تو آگے سے بات شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے. یعنی اس لیے ہم بھی ان کی پریزنٹیشن کو غلط نہیں کہیں گے سوائے اس کے، یعنی کہ جب سوائے اس کے کہ جو ہمارا اختلاف ہوگا وہ یہ اختلاف ہوگا کہ جب اب دین کا ماخذ بیان کر رہے ہیں نا، تو دین کے ماخذ میں اجماع اور قیاس کو شامل نہ کیجئے، کیونکہ اصل میں اس کا تعلق پھر وہ اس سے آ جاتا ہے، انٹرپریٹیشن سے آ جاتا ہے، تو یہ انسانی معاملے سے متعلق ہو جاتی ہیں. اگرچہ وہ دین ہی کی چیزوں پر اجماع ہوا ہوتا ہے، دین کی تشریحات پر اجماع ہوا ہوتا ہے، دین کے معاملات پر اجماع ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح دین کے اصولوں ہی کی بنیاد پر کچھ چیزوں کا، یعنی ایک عمل کا دوسرے عمل پر، یا ایک قول کا ایک بات کا دوسری بات پر قیاس کر لیا جاتا ہے. تو یہ اگرچہ دین سے متعلق چیزیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پریزنٹیشن میں ان کو ان کے برابر رکھ دینے سے یہ ایک موضوع بات نہیں ہوگی. اگرچہ جب وہ اس کو بیان کریں گے، اہل علم اس کو بیان کریں گے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو برابر رکھیں گے، وہ ان کے ماتحت ہی رکھیں گے. یعنی اجماع کو بھی ان کے ماتحت رکھیں گے، اسی طرح قیاس کو بھی اس کے ماتحت رکھیں گے، اسی طرح بعض اہل علم جیسے اجتہاد کو یا استحسان کو وہ شامل کرتے ہیں، تو اس کو بھی وہ ان کے ماتحت ہی رکھتے ہیں، ان چیزوں کو ماتحت رکھتے ہیں. تو میرا خیال، اور پھر اس کی وجہ ایک تھوڑی سی یہ بھی ہوئی ہے، چونکہ فقہ کو بیان کرنا مقصود زیادہ رہا ہے، یعنی اصول فقہ کو یا قانونی ضرورتوں کو ملحوظ رکھنا زیادہ پیش نظر رہا ہے، تو قانون کو، شریعت کو اور اس کی انٹرپریٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پھر اجماع اور قیاس والی بات اور اجتہاد وغیرہ کی چیزیں یہ اس کے اندر شامل کرنی پڑ گئیں بعض اہل علم کو. لیکن غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب آپ دین کی بات کریں گے تو دین کو پھر بالکل خالص طریقے سے بیان ہونا چاہیے کہ یہ دین ہے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ ہے.